میں تو حیران ہوں، ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں دلی سے آ رہا تھا، اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک ساتھی کا فون آیا، مول صاحب مسئلہ بتاؤ۔ ان کا بھائی ہم نے تو 30 سال ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزارے، کبھی مسئلہ نہیں بتایا، حالانکہ اتنا ٹھوس علم تھا۔ جب کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمایا بھائی ہمارے یہاں کے مفتی 2 ہیں، مولوی عبید اللہ ہے، مولوی اظہار صاحب ہیں، ان سے پوچھ لو۔ مسئلہ نہیں بتایا۔ میں بعد میں مسئلہ کہ اچھا سن تو لو، اچھا سنا دو۔ مول صاحب میں جب سے اس کام میں لگا ہوں الحمدللہ میری مسجد کا ہفتے واری عمومی گشت کبھی ناغا نہیں ہوا۔ کل مجھے ایک ضرورت سے بمبئی جانا تھا، تو میں نے سارے ٹائمنگ، جانے میں کتنا وقت لگے گا، وہاں کام میں کتنا لگے گا، واپس آ کر میں گشت میں شریک ہو سکوں گا، ساری ترتیب سے مجھے اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ مقدر وہ سارا ہو گیا، واپسی میں جام ملا بہت زبردست۔ میں آیا تو گشت ہو چکا تھا۔ میرے گشت کی قضا کیسے کروں؟ یا اللہ، میں حیران رہ گیا۔ نماز کی، روزے کی اور زکوٰۃ کی قضا کے لوگوں نے بہت مسئلے پوچھے، گشت کی قضا پوچھ رہا۔ خیر میں نے اس سے بتایا جب دعوت کی عظمت، دعوت کی اہمیت، اس کا ایک ایک عمل جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کیا آپ کی جان اور کیا اس کی قیمت، جب یہ اندر ہوتی ہے تو پھر آدمی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ہم تو معمولی بہانے میں مسجد کا گشت، سحر روزہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ خدا کرے ہم اس دعوت کی محنت کو سمجھیں، اس کی عظمت، اس کی ضرورت، اس کا فائدہ، اور اگر امت میں دعوت نہ ہوئی تو پھر سن لو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ بیروت میں ہیں، گشت کے لیے نکلے ہیں، ایک جوان آتا ہے اور وہ کھلا ایک پمفلیٹ بکلیٹ چھوٹی سی اور صاف جو کہا ادعوک الی النصرانیہ، ہم تمہیں نصرانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا وہ ساتھی ایک لفظ نہیں جانتا تھا عربی کا، لیکن بے چینی اور بے قراری، اس لیے دوستو خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ایک فکر ہے، ایک کڑن ہے، ایک سوچ ہے، ایک درد ہے، ایک اندر کی آہ ہے۔ خدا ہمیں سمجھا دے۔ اس ساتھی نے اس کا بول لے لیا، وہ سینٹینس لے لیا اس کے منہ سے، اور بہت تکلف ادعو کا الی الاسلام، اس نے یہ اتنا کہنا تھا کہ اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا۔ مجھے 100% اس دن یہ انشراح ہو گیا کہ آدمی 2 حال سے خالی نہیں، یا داعی ہوگا یا مدعو ہوگا۔ آج امت معاشرے میں، معاملات میں، کھانے کمانے میں اور شادیوں میں، رہن سہن میں، یہاں تک کہ عقائد میں، عبادات میں مدعو ہوئی پڑی تھی۔ جس امت کا بچہ داعی تھا، جس امت کا بچہ نبی کا نائب تھا، جس امت کا بچہ خدا کا خلیفہ تھا، ہائے جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے پوچھا آپ کہتے ہیں میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے۔ حضرت وہ کیا؟ ایک عورت جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے وہ کیسی بلبلاتی ہے؟ اس کے سارے ارمان، اس کے سارے شوق و جذبات جس سے وابستہ تھے، آج اس کی دنیا اجڑ گئی۔ فرماتے تھے میرا کام تو بیوہ کا رانڈ کا رونا ہے۔ وہ امت جو رہتی دنیا تک کے ایک ایک فرد بشر کے لیے اللہ تک پہنچانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ، نبی کا دامن تھموانے کا راستہ، نبی کی چال چلنے کا راستہ،
نبی والی ترتیب پر جان و مال لگانے کا راستہ بتانے والی تھی، ہائے اس کے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوستو، مسئلہ صرف بیان آ گئے، مجمع ہو گیا، تقریر ہو گئی، سن لی، دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، اتنا نہیں ہے۔ دنیا میں جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے۔ ہم اس اجتماع سے کیا لے کے جائیں گے؟ ہر ایک کو مستقل نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ جو ہماری ذمہ داری، جس کام کے لیے تو نے ہم کو وجود دیا، جس امت میں تو نے ہم کو پیدا کیا، اے اللہ ہمیں بندگی، ہمیں سچا مسلمان، ایک سچا آدمی اور انسان، اور تیرا سچا غلام، تیرا سچا بندہ، اے اللہ اس کی یہ محنت یہ تو ہمیں سمجھا دے۔